سلمت قلبي يا ربي لتصله رفعته لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل جو درس ہم نے ادھورا چھوڑا تھا، جو نظم ہم نے امیر الشعراء احمد شوقی کی پڑھنی شروع کی تھی، اس کے حوالے سے ہم نے 6 اشعار کی تشریح آپ کے سامنے رکھ دی تھی، اور اس قصیدے کا جو عنوان ہے وہ الغزال والکلب ہے، تو اس کی دوسری قسط ہے. پہلے 6 اشعار کی تشریح آپ کے سامنے رکھ دی گئی، اور اب انشاءاللہ باقی جو 8 اشعار اس کے ہیں آج کوشش کریں گے کہ ان کو آپ کے سامنے رکھ سکیں. تو ان میں سے جو 7واں شعر ہے جو آج شروع ہم کریں گے بنا کسی تمہید کے، وہ ہے انما، جو کہ انسان کے بارے میں اسے پوچھ رہا تھا غزال کتے سے، تو کتا جواب دے رہا تھا. اسی جواب کی اگلی کڑی ہے انما، بے شک وہ حقد، حسد رکھتے ہیں، وغش، اور دھوکہ رکھتے ہیں، دھوکے دینے والے ہیں، وہ بغض، اور ان کے دل میں بغض ہوتا ہے، وعذات وغیبت وانتحال، اور یہ ایک دوسرے کے نقصان کے در پہ ہوتے ہیں، وغیبت، اور غیبت کرتے رہتے ہیں، غیبت ہوتی ہے، وانتحال، اور ان میں کیا کہتے ہیں جس کو ہم انگریزی میں ایروگنس کہتے ہیں، گھمنڈ ہوتا ہے. تو انسان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ غیبتی ہے، وہ دھوکے باز ہے، وہ بغض رکھنے والا ہے، وہ تکلیف دینے والا ہے، پیٹھ پیچھے باتیں کرنے والا ہے، اور اس سب کے باوجود وہ گھمنڈ رکھنے والا ہے. یعنی انسان کی کچھ کوالٹیز کتا ہرن کے سامنے رکھ دیتا ہے. انما، بے شک وہ ہم حقد وغش وبغض وعذات وغیبت وانتحال، یہ 6 کریکٹرسٹکس فیچرز انسان کی کتا ہرن کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ انسان میں یہ 6 چیزیں ہوتی ہیں. لائت الشعری، اس کے بعد کہتا ہے لائت آپ کو پتا ہے اس تمنا کے لیے بولا جاتا ہے جو اس کا پورا ہونا ممکن نہ ہو. جیسے ہم کہتے ہیں لائت الشباب راجع، کاش کی جوانی لوٹ آتی، یعنی یہ محال ہے، یہ ممکن نہیں. لائت القیام بعید، کاش قیامت دور ہوتی، یہ بعید ہے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ دور ہو نہیں سکتی. اسی طرح لائت الشعری، کاش کہ مجھے محسوس ہوتا، کاش کہ مجھے لگتا، حل یستریح فؤادی، کبھی یہ میرے دل کو آرام پہنچانے، استراحہ پہنچانے کا کوئی سامان پیدا کرتا. لائت الشعری، کاش کہ محسوس ہوتا، مجھے ہوا ہوتا، حل یستریح، کہ وہ استراحہ پہنچے، وہ راحت پہنچائے، فؤادی، میرے دل کو. اور اس کے بارے میں کہتا ہے کم اداریہم، اس کی میں نے کتنی بھی ترکیبیں کی، وکم احتال، اور کتنی کوشش کی. استراح کہتے ہیں آرام چاہنا، نفع چاہنا، خوشی چاہنا. فؤادی مضاف الیہ، میرا دل. کم اداریہم، وکم احتال، کتنی جتن کی ہے اس کی میں نے، اور کتنی کوششیں کی، لیکن ممکن نہ ہو سکا، کاش کہ ممکن ہوتا. اور آگے انسان کے بارے میں اور کہتا ہے فرض البعض، پس اگر تم ان میں سے بعض کو رضا کرو گے، رضامند کرو گے، بعض کو خوش کرو گے، فیہ، اس خوش کرنے میں، للبعض سخط، کچھ اس میں ناراض ہو جائیں گے. سخت کہتے ہیں ناراضگی کو، انپلیزنٹ موڈ کو. فرض البعض فیہ للبعض سخط، کچھ کی رضا میں، کچھ کو راضی کرتے کرتے، مان لو کہ ایک کو آپ راضی کرو گے تو دوسرا آپ سے ناراض ہو جائے گا، ایک گروہ کو راضی کرو گے تو دوسرا گروہ ناراض ہو جائے گا. یعنی ان میں گروہ بندی ہوتی ہے، ان میں انڈیویجولزم ہوتا ہے، ان میں سوشل اسٹریٹیفیکیشن ہوتی ہے. تو وہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائے گی. ورضا الکل، اب آپ چاہو گے کہ میں سب کو راضی کر دوں. انسان کی حقیقت کے بارے میں بہت اچھی بات کہی ہے، ورضا الکل، اور سب انسانوں کو راضی کرنا. میں کہوں تو وہ کیا ہے، مطلب، یا ایک ایسا مطلب ہے لا ینال، جسے پایا نہیں جا سکتا.
that it is very difficult, almost impossible کہ سب انسانوں کو خوش کیا جا سکتا ہے. سب انسانوں کو خوش کرنا ایک ایسا مطلب ہے جو کبھی حاصل نہیں ہو سکتا ہے. یہ انسان کے لیے بھی ہے. جب انسان کوئی کام کرنے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے دو طرح کے لوگ آتے ہیں. ایک جو اس کا ساتھ دیتے ہیں, اس کی معاونت کرتے ہیں, اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اور دوسرا گروہ ہمیشہ جو مخالفت کے لیے آتا ہے, سامنے مخالفت کرتا ہے. پیٹھ پیچھے بھی مخالفت ہوتی ہے, سامنے بھی مخالفت ہوتی ہے. تو انسان پوری انسانیت کا کسی چیز پہ, کسی امر پہ, کسی کام پہ رضامند ہونا ایک ایسا مطلب ہے جو کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. کہ کام کرتے کرتے انسان کے ساتھ اپنا رویہ گزارتے اپنی زندگی گزارتے آپ کے سامنے اگر آپ ان کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ بھی لگاؤ گے تو کیا ہے, فرض البعض فیہ للبعض سخط, کچھ کے راضی کرنے میں آپ کو کچھ دوسرے ناراض ضرور ہو جائیں گے. ورض الکل, اور سب کو راضی کرنا چاہے دل چاہے گا کہ سب بھی راضی ہو جائیں, لیکن مطلب ایک ایسا مطلب ہے لا ینال جو کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ جو بھی کام کرے اس میں اللہ کی خوشنودی کو دھیان میں رکھے اور لوگوں کی پرواہ نہ کرے. ورض اللہ, وہ آگے کہتا ہے کہ ورض اللہ, اب تو میں اللہ کی رضا کا ہی کیا کہتے ہیں وہ چاہنے والا بن جاتا ہے. میں اللہ کی رضا چاہتا ہے. نرتجیہ, میں چاہتا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. ورض اللہ نرتجیہ, اب ہم اللہ کی رضا کی ہی کوشش کریں. ولیکن, لیکن لا یعدی, نہیں پہنچ سکتا الیہ, اس تک الا الکمال, سوائے کمال کے. امید ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے جو میں اشعار پڑھ رہا ہوں وہ آپ کے سامنے ٹیکسٹ موجود ہوگا, تبھی تو آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا, ورنہ زبانی آپ کے لیے یہ سمجھنا آسان نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ آپ اوپر سکرول رول میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ چیزیں وہاں بھی آپ کے سکرول ہو رہی ہوں گی. انما ہم حقد وغش وبغض وعزات وغیبت وانتحال لیت شعری حل یستریح فؤادی, کاش کہ مجھے گمان ہوتا, کاش کہ محسوس ہوتا کہ کبھی میرے دل کو ٹھنڈک پہنچائے گا. کم اداریہم وکم احتال, جبکہ میں نے اس کی کافی کوششیں کی اور کافی اس کے جتن کیے. فرض البعض, پس بعض کی رضا, فیہ, اس میں کیا ہے, للبعض سخط, اس میں بعض ناراض ہو جاتے ہیں. کچھ کو راضی کرتے کرتے کچھ ناراض ہو جاتے ہیں. ورض الکل, کل, اور سب کی رضا. المطلب, یا مطلب, ایک ایسا مطلب ہے لا ینال, جو پایا نہیں جا سکتا. ورض اللہ, اور اللہ کی رضا. نرتجیہ, ہم اس کی تمنا کرتے. ولیکن, لیکن لا یعدی, نہیں پہنچا جا سکتا الیہ, اللہ کی رضا تک, الا الکمال, الیہ روٹتا ہے ضمیر رضا اللہ کی طرح, الا الکمال, اس کے لیے کمال کے بغیر نہیں پہنچا جا سکتا. تو ہم نے دیکھا کہ ان اشعار میں یہ جو کتا ہے غزال کو انسان کی حقیقت سے باخبر کرتا ہے, انسان کے فیچرز بتاتا ہے, انسان کی کریکٹرسٹکس بتاتا ہے, اس کی اروگنس کے متعلق بتاتا ہے, اس کے جو بیک بائٹنگ کی جو عادت ہے اس کے متعلق بتلاتا ہے, اس کا جو پراؤڈ اور اروگنس ہے اس کے متعلق بتاتا ہے, اور اس کے بعد بتاتا ہے ان کا جو چینجنگ نیچر ہے اس کے متعلق باتیں کرتا ہے. تو اس کے بعد اب سیدھے اس سے مخاطب ہو کر, ہرن سے مخاطب ہو کر اس سے کچھ نصیحت کرتا ہے کتا. بولتا ہے یا اللہ لا یغرنک, تم کو دھوکہ نہ دے. غر یغر, دھوکہ, یغرن, یہاں نون ثقیلہ ہے. یا لا یغرنک, تم کو دھوکہ میں نہ ڈالے. یا اخل بیت, جنگل کے دوست, جنگل کے بھائی. اخل بیت, یہ تھا اخل بیت, تو یا کی وجہ سے اخل بیت ہو گیا. بیت کہتے ہیں جنگل کو. یا اخل بیت, جنگل کے بھائی, تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. من مولا کا, تمہارے مولا کا, تمہارے مالک کا, جو مالک تم کو پال رہا ہے, جو تم کو فطیر اور لوز کھلا رہا ہے. اصلا لا یشبہ الا ظلال, کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے. یا لا یغرنک, وہ تجھے دھوکے میں نہ ڈالے. یا اخل بیت, جنگل کے بھائی, من مولا کا, آپ کے مالک کا وہ ذاق القبول, وہ واہ والاقبال, آپ کے مالک کی طرف وہ خوش آمد جو وہ کرتا ہے,
جو واہویلا کرتا ہے، جو تیری تیری کرتا ہے، ہاں کہ تم ہی سب ہو، تمہارا اقبال و قبول کرتا ہے، تو اس پہ اس کی وجہ سے آپ دھوکے میں نہ آنا، کیونکہ انت فی الاسر، انت تو فی الاسر، اس خاندان میں، اسر کہتے ہیں خاندان کو، ما سلمت تب تک ہے جب تک سلامت ہے، فإن تمرض اگر تم بیمار ہو گئے، انت فی الاسر ما سلمت تم خاندان میں، اس خاندان میں تب تک سلامت ہو جب تک تم سلامت ہو، اور تب تک ہو جب تک تم سلامت ہو، فإن تمرض اگر تم بیمار ہو گئے تو تو نکالیں گے، کاٹیں گے، من جسمک الاوصال تمہارے جسم کے پرزے نکال دیں گے، تمہارے جسم کی چیزیں نکالیں گے، اوصال نکالیں گے۔ جب تک تو زندہ ہے تب تک کہ تمہارا جاہ و حشمت باقی رکھے ہوئے ہیں، لیکن جس دن تو بیمار ہو گئی تو یہ تمہارے جسم سے قیمتی اشیاء نکال باہر کریں گے، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ مشق اور دیگر چیزیں جو حرم کے اندر کافی قیمتی چیزیں مانی جاتی ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے۔ پھر نصیحت کرتے یہ کہتا ہے فَطْلُبِ الْبِيدَ تم کو چاہیے کہ تم جنگل پہ ہی راضی رہو، فَطْلُبِ الْبِيدَ تم جنگل ڈھونڈو، وَرْزِ بِالْعُشْبِ قُوَّةً اور اپنی قوت کے لیے تم گھاس پھوس، عشب کہتے ہیں گھاس کو، گھاس کا ہی سہارا لو، فَهُنَاقَ الْعَيْشُ الْحَنِيُّ الْحَلَالُ فَهُنَاقَ پس وہاں پہ ہے العیش زندگی، الحنی میٹھی، الحلال حلال زندگی، وہاں پہ میٹھی اور بہترین زندگی ہے تمہارے لیے۔ فَطْلُبِ الْبِيدَ یعنی انسانوں کے بیچ رہنے میں کوئی مزہ نہیں۔ یہاں بھی انسان پر ایک بہت بڑا سٹائر ہے کہ انسان نے اپنی زندگی ایسی کر دی ہے کہ اب جنگلی جانور بھی، کتے تک بھی اس کے ساتھ رہنے میں حقارت اور اہانت محسوس کرتے ہیں۔ ایسا سٹائر شاعر نے یہاں ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ انسان کو اگر وہ اپنی کوتاہیوں اور کمیوں سے باز نہ آیا تو اس کی حقارت کے لیے کتے اور جانور بھی بول پڑتے ہیں۔ اب کہو گے کہ تم کیوں نہیں جنگل میں، تم کیوں اس گھر والے کے ساتھ کتا سوچتا ہے خود ذہن میں، اور اس کو جواب دیتا ہے انا لولا العظام وہی حیاتی، جہاں تک میرا تعلق ہے، لولا العظام یہ جو ہڈیاں ہیں، عظام ہڈیوں کو کہتے ہیں، وہی حیاتی میری زندگی تو انہیں پہ نربھر ہے، جو جھوٹی ہڈیاں یہ چھوڑتے ہیں انسان، میری زندگی کا دار مدار اللہ نے اسی پہ رکھا ہے، جبکہ تمہاری زندگی جنگل میں حنی الحلال کے ساتھ کٹ سکتی ہے۔ لم تطب ہونا چاہیے تھا، یہاں تطلب ہے، لم تطب لی ما ابن آدم حال، میرا حال جو ہے وہ ابن آدم کے ساتھ کبھی بھی بہترین نہیں ہو سکا۔ انا لولا العظام وہی حیاتی، جہاں تک میرا تعلق ہے، میری یہ ان کی چھوڑی ہوئی ہڈیاں، جھوٹی ہڈیاں ہی میری غذا ہے، میری زندگی ہے۔ لم اگر تطلب ہے لی ما ابن آدم حال، اور لم تطب ہونا چاہیے نہیں اچھا ہوا لی ما ابن آدم حال، ابن آدم کے ساتھ جو میرا رویہ ہے، جو ابن آدم میرے ساتھ رویہ کرتا ہے، اس میں کبھی بہتری آنے کی گنجائش نہیں، اس میں کبھی بہتری نہیں آئی۔ تو یہ جو قصیدہ ہے الغزال والقلب، اس میں 14 اشعار ہیں، اور ان 14 اشعار میں ہرن اور کتے کو آپس میں گفت شنید کرا کے انسان کی حقیقت سے شاعر اپنی انسانی برادری کو آشنا کراتا ہے، اس کو اس کا ادراک دیتا ہے کہ انسان میں کون کون سی خامیاں ہیں، آج کے سماج میں کون کون سی خامیاں ہیں، اور کن کن خامیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ہی اس میں ہمارے لیے یہ درس بھی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے اندر جو یہ برائیاں ہیں، چاہے حقد ہو، غش ہو، انتحال ہو، یا اور جو دیگر چیزیں اس میں بتائی گئی، ہمارا رویہ جو واقعی انسانوں کے ساتھ اور جانوروں کے ساتھ ہے، ہمیں چاہیے کہ اس میں تبدیلی آئے۔ کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی کو صحیح ڈگر پہ لائیں۔ اور یہ آج کا درس یہیں پہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ اگلا درس لے کر انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، اگر اللہ نے چاہا تو۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔